إليه وإذا وجهه يتلالو كأن البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفعالي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعاذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفعالي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله تعالى لنقوم معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة طيبة من رسول الله فقلت نعم هنا ولديك تحت الكساء فأقبل علينا بالكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا عبدتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء أخذ أبي رسول الله فترعى في الكساء وعمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمعهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبينا جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا عمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال العلي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي بن أبي يا رسول الله اغفر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إن الله يفزنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إن الله يفوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برائے خوشنو دیے امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے، یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے. عبادتوں کی عبادتوں کے سفر کی حسین منزل ہے. عبادتوں کے سفر کی حسین منزل ہے. نماز میں بھی تصور حسین کا ہی رکھو، یا یہ کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. چراغ شام غریباں کی روشنی
اندھیرے بن سکینہ کو ڈھونڈتی رہنا چراغ شام میرے حسین کی اس لاڈلی سکینہ کو میرے حسین کی اس لاڈلی سکینہ کو تماچے لگتے دیکھتی رہی زینب تماچے لگتے دیکھتی رہی زینب چراغ شام غم حسین میں یوں زندگی تمام ہوئی غم حسین میں یوں زندگی تمام ہوئی اپنے آن محمد کو رو سکی زینب چراغ شام کیا وہ راہ میں برتا کلمہ گویوں نے کیا وہ راہ میں برتا کلمہ گویوں نے کہ جیسے تین نواسی رسول کی زینب چراغ شام نبی کے روضے پہ سورا سے جا ملی نظریں نبی کے روضے پہ سورا سے جا ملی نظریں زبان سے کچھ نہ کہا رو پڑی زینب چراغ شام درود و محمد محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شہداء ملت جعفری اور اپنے مرحومین کو شامل کر کے سورہ فاتحہ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل
مودت کی ہے، اس کو دوزخ میں جگہ ملتی ہے مامون کے ساتھ، اس کو دوزخ میں جگہ ملتی ہے مامون کے ساتھ، جس نے احکام الہی سے بغاوت کی ہے، جس نے احکام الہی سے بغاوت کی ہے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ کر، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں وطن میں آ کر، میری سرکار خراسان نے دعوت کی، میری سرکار خراسان نے دعوت کی ہے، میری سرکار خراسان نے دعوت کی ہے۔ اے صحابہ کے پرستارو، ابو ذر کی قسم، اے صحابہ کے پرستارو، ابو ذر کی قسم، ہم نے بے عیب صحابہ سے محبت، اے صحابہ کے پرستارو، ابو ذر کی قسم، ہم نے بے عیب صحابہ سے محبت کی ہے۔ ہر منافق پر شب و روز تبرہ کرنا، ہر منافق پر شب و روز تبرہ کرنا، یہ کوئی کھیل نہیں، بات شریعت کی ہے۔ کوئی کھیل نہیں، بات شریعت کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو اب شیخ پڑھا ان سے کسی سیاسی پہلو کی طرف نہ رہیے گا، کیونکہ ہمیں دین ہی علماء سے ملا ہے، تو اس تناظر میں شعر آپ کی سماعت ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ کوئی کھیل نہیں، بات شریعت کی ہے، جو نہیں کرتا امام کی ابا کی تعظیم، جو نہیں کرتا امام کی ابا کی تعظیم، ایسے بد نسل کی ہم نے بھی مذمت کی ہے، ایسے بد نسل کی ہم نے بھی مذمت کی ہے۔ نور چہرے کا چلا جاتا ہے گھر سے برکت،
ذکر معصوم میں جس نے بھی تجارت کی ہے، ذکر معصوم میں جس نے بھی تجارت کی ہے، ذکر معصوم میں جس نے بھی تجارت کی ہے، بھائی کے غم میں تڑپتی ہے پھر ایک معصومہ، بھائی کے غم میں تڑپتی ہے پھر ایک معصومہ، آج کی رات بھی ہے لوگوں قیامت کی ہے، آج کی رات بھی ہے لوگوں قیامت کی ہے، اے ظفر تم میری آنکھوں کی زیارت کر لو، اے ظفر تم میری آنکھوں کی زیارت کر لو، میری ان آنکھوں نے مشہد کی زیارت کی ہے، میری ان آنکھوں نے مشہد کی زیارت کی ہے، بر محمد و علی محمد صلوات کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، فاتح عالم بن جاؤ گے جنگ لڑو کرداروں سے، کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، تم پر واجب ہو جائیں گے نار جہنم کے شعلے، تم پر واجب ہو جائیں گے نار جہنم کے شعلے، دل میں ذرا بھی بغض رکھا کر جنت کے سرداروں ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، تاج امامت جس کے سر ہو دنیا سے کیا اس کو غرض، تاج امامت جس کے سر ہو دنیا سے کیا اس کو غرض، تخت کی خاطر حیدر لڑتے کیا ذہنی بیمار، کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، بغض علی کے مارو تم نے چاہا لیکن ہو نہ سکا، بغض علی کے مارو تم نے چاہا لیکن ہو نہ سکا، نقش نزول نور مٹاتے کعبے کی دیوار، ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے،
قتل و غارت دہشت گردی کس مذہب میں جائز ہے؟ قتل و غارت دہشت گردی کس مذہب میں جائز ہے؟ خون ناحق پوچھ رہا ہے دین کے ٹھیکے داروں سے، اب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، کیسے ملا کیسے مفتی سب کے سب شیطان ہیں وہ، کیسے ملا کیسے مفتی سب کے سب شیطان ہیں وہ، خود کش حملے کرواتے ہیں جو ذہنی بیماروں سے، اب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، پہلے علمداران خیبر جان بچانا جانتے تھے، پہلے علمداران خیبر جان بچانا جانتے تھے، در کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا لڑتے رہے دیواروں سے، اب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، 39 دن بعد نبی نے یوں بھی پڑھی تھی نال علی، 39 دن بعد نبی نے یوں بھی پڑھی تھی نال علی، خیبر کا در ٹوٹ سکے گا کیسے ان مرداروں سے، نیزوں سے تلواروں سے، بہت پہلے شعر کہا تھا اور آج بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، دیکھیے گا، دعویٰ حق کا کرنے والوں کفر سے چھپتے پھرتے ہو، دعویٰ حق کا کرنے والوں کفر سے چھپتے پھرتے ہو، بھاگنے والوں کی اولادوں نکلو بھی اب غاروں سے، اب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، فرش لحد پر ذکر علی میں وہ بھی مگن ہو جائیں گے، فرش لحد پر ذکر علی میں وہ بھی مگن ہو جائیں گے، کیا پوچھیں گے آگے فرشتے شاہ کے ماتم داروں سے، اب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، ایک اذان صبح شہادت کے صدقے میں باقی ہے، ایک اذان صبح شہادت کے صدقے میں باقی ہے، جتنی اذانیں گونج رہی ہیں مسجد کے میناروں سے، اب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، لاش حسن پر تیر ہے کیوں اور تیروں پر شبیر ہے کیوں، لاش حسن پر تیر ہے کیوں اور تیروں پر شبیر ہے کیوں، آ کے کسی نے پوچھا ہوتا کاش یہ غم کے ماروں سے، کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے، بنت علی کو پھر سے ظفر بابا کا زمانہ یاد آیا، بنت علی کو پھر سے ظفر بابا کا زمانہ یاد آیا،
علی کو پھر سے دفن بابا کا زمانہ یاد آیا زینب اور کلثوم جو گزری کوفے کے بازاروں سے مومنین، اس سے پہلے کہ میں علامہ صاحب کو دعوت خطاب دوں، ایک سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے جو مرحوم جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جن کی باڈی ڈسپیچ کی جائے گی ان کے لیے، اور علوی صاحب کے بہنوئی جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی، تو سید عالم عابدی سن آف سید سلیم عابدی، سید اسلم جعفری سن آف عارف حسین جعفری، اور حاضرین مجلس مومن و مومنات ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے، اور جملہ مومن و مومنات بالخصوص شہدائے ملت کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ میں درخواست کرتا ہوں علامہ سید جاوید جعفری صاحب سے کہ وہ زیر منبر ہوں اور مدحت محمد وآل محمد و مصائب محمد وآل محمد سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ اس سے قبل کہ میں اردو شروع کروں، میرے کانوں میں باہر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ مومنین یا تو اندر تشریف لے آئیں بہتر ہے، یا خاموشی اختیار کریں تاکہ میں ڈسٹرب نہ ہوں۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظماء واحتجب للابصار بالرضا ثم اقتدر على الاشیاء بالقدرة والملك والملكوت وذو العزة والجبروت، والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن إليه يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات مكر أولئك هو يبور. صلوات. آج تیسری مرتبہ میں اشرے کی سرنامہ کلام کی آیت کو بدل رہا ہوں اس طرح سے کہ گزشتہ مجلسیں یا مجلسوں جس مقام پر میں ختم کرتا ہوں اور اس مقام سے جو موضوع کریٹ ہوتا ہے تو نیکسٹ آیت میں بدل کر پھر اس اشرے میں پڑھ رہا ہوں. آج کی شب شہادت شاہ خراسان امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور دوسری طرف میرا موضوع کل سے کلمہ طیبہ کو شروع ہوا ہے تو ان دونوں موضوعات کو اس طرح سے جمع کروں گا کہ ایک طرف کلمہ طیبہ ہے اور ایک طرف کلمہ تامہ کا جز اور رکن ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی کی بارگاہ میں کلمہ طیب کی رسائی ہے. کلمہ نہیں، کلمتان نہیں، کلم. اس لیے طیب کلمے کے وجود میں کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے. اسی کی بارگاہ میں کلمہ طیب کی رسائی ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور یہی کلمہ طیب ہے کہ جو صالح عمل کو قبولیت کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. یہی عمل کلمہ طیبہ ہے کہ جو عمل صالح کو قبولیت کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف کلمہ طیب کی رسائی. عزیزان گرامی، کل میری گفتگو اس مقام پر ختم ہوئی تھی کہ رب العالمین نے ایک منزل پر یہ ترکیب قائم کی جو سورہ فاطر کی آیت ہے، اور پھر سورہ ابراہیم میں اسی کو ایگزامپل اور مثال کے ساتھ بیان کیا کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. تم نے غور نہیں کیا کہ پھر رب نے کس طرح سے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کیا. کلمہ طیبہ ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ. اگر کلمہ طیبہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ کی معرفت چاہتا ہے تو پہلے شجرہ طیبہ کی معرفت حاصل کر. قرآن نے شجرہ طیبہ کو اس طرح سے بیان کیا، ایک اس کی جڑ ہے، ایک اس کی فرع شاخ ہے، اور ایک اس کا ثمر ہے. اصلها ثابت، جڑ کی تعریف یہ ہے کہ وہ ثابت و برقرار ہے. فرع کی تعریف یہ ہے وَفَرُّهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمانوں تک بلند، اور اس کے ثمر اور پھل کی تعریف یہ ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا. تو شجرہ طیبہ کے 3 جز ہیں، ایک اس کی اصل اور جڑ ہے، ایک اس کا فرع، اس کی شاخ اور تنا ہے، اور ایک اس کا ثمر ہے. تو اگر شجرہ طیبہ کے 3 جز ہیں تو یہی کلمہ طیبہ میں بھی ہونے چاہیے. ایک شجرہ طیبہ کی جڑ قرار پائے اور ایک کلمہ طیبہ کی فرع قرار پائے، ایک اس کا ثمر قرار پائے. توحید کلمہ طیبہ کی اصل اور جڑ اور اساس قرار پائی، نبوت اس کی فرع قرار پائی، اور امامت اس کا ثمر قرار پائی. منزل کلام پر میں لاجک، ریشنلٹی اور عقل کے اعتبار سے ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. یہ قرآن دلیل آپ نے سنی، اب عقل کے اعتبار سے ایک دلیل کہ کلمہ طیبہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ولایت کا اعلان، اور وہ کس طرح سے کہ کسی سسٹم کو، کسی نظام کو چلانے کے لیے 3 اداروں کی ضرورت ہے.
3 इदारों की जरूरत है और शायद किसी सिस्टम को बर्बाद करने के लिए नहीं लगा देते हम स्क्रीन जरूर पढ़ते मोहम्मद वाला दुआ करें कि मुझे गुस्सा ना आए, क्योंकि शियों का ईमान अब ये हो गया है कि आज 8वें इमाम की शहादत की शब है, और वो ये क्या है, क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल लहवो लाभ, जिसकी कुरान ने हदीस ने मजम्मत की है। वमल हयातु दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब, ये दुनियावी जिंदगी क्या है, खेल और कूद, जिसकी कुरान ने मजम्मत की है। ये हुसैनियत और शियत के दावेदार इमाम की शहादत के शब उनकी मजलिस को, अशरे की मजलिस को, अरबईन की मजलिस को छोड़कर घरों में टीवी पर क्रिकेट देखते। मुझे याद है एक जमाना था कि अगर रेडियो पाकिस्तान, टीवी का इतना जमाना नहीं था, अगर रेडियो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मैचों की कमेंट्री पाकिस्तान में नशर करता था, शिया एहतजाज करते थे। और आज ये जमाना आ गया कि इमाम की शहादत की शब की मजलिसों को देखकर वो क्रिकेट की कमेंट्री और उसके खेल के देखने में मसरूफ है। और परवरदिगार उनको हिदायत करे, उनको जगाए, बेदारी अता करे और उनको इमाम की मारिफत अता करे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले।